اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صدق الله العظيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه کہا ان بڑے سرداروں نے کہ جنہوں نے اپنی قوم میں تکبر کیا للذین استضعفوا لمن آمن منہم ان لوگوں سے کہ جو لوگ کمزور تھے اس قوم میں ایمان لا چکے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں قالوا تو انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون کہ بے شک انہیں جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں قال الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے کہ جو تکبر کرنے والے تھے انا بالذی آمنتم به کافرون کہ ہم تو ان باتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں یہ بات گزری تھی، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے توحید کی دعوت دی، غلط باتوں سے، بت پرستی سے، تکبر کرنے سے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور زمین میں فساد برپا کیا۔ اب جو اس قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے کفار تھے، مال و دولت کے حوالے سے بڑے مضبوط تھے، انہوں نے ان کمزور لوگوں سے کہا جو لوگ ایمان لا چکے تھے، مالی اعتبار سے، عددی اعتبار سے یعنی تعداد کے اعتبار سے کم تھے، کمزور تھے، ان سے کہا کہ کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں؟ تو ان ایمان والوں نے کہا جو بظاہر بہت کمزور تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، جن کی تعداد بہت کم تھی، تو انہیں کہا کہ بے شک ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق اور سچ ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ جب یہ بات ہو چکی، جواب بھی دے چکے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ فعقروا الناقۃ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وعتوا عن امر ربہم اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، وقالوا اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی پیغمبر ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے تو جس عذاب کی تو دھمکی دیتا ہے تو اس عذاب کو لے آ۔ یعنی ان بڑوں نے کہا، ان چودھریوں نے کہا کہ ہم تو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور اگر آپ ہمیں ڈراتے ہو، خبردار کرتے ہو کہ نہ مانا تو عذاب آئے گا تو لے آؤ اس عذاب کو، ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ چنانچہ ان کو آ پکڑا ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، سروں کو نیچے جھکا کر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے نظروں کو اور سر کو جھکا کر بیٹھے اور ندامت کرنے لگے۔ جب پتہ چلا کہ زلزلہ آ رہا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو اس طرح سے بیٹھ گئے اور وہیں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اسی طرح سے یہ لوگ گر گئے اور اوپر ساری کی ساری ان کی عمارتیں ان کے اوپر گر گئیں۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا، وقالا اور کہا یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم بے شک میں نے تمہیں پہنچایا رسالت ربی اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم اور میں نے تمہیں نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم افسوس ہے کہ ایسے ہو جو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اچانک ان پر عذاب آیا اور یہاں پر ذکر کیا رجفہ زلزلہ اور سورۃ الحجر میں ذکر کیا صیحہ چیخ، دونوں کو اکٹھا ایسے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے آواز نکالی جو اس زور کی آواز تھی کہ اس سے زلزلہ برپا ہو گیا، جس بنیاد پر ان کی ساری عمارتیں، سارے کے سارے گھر گر گئے
اور یہ لوگ بھی اس چیخ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کے سینے پھٹ گئے، اور جب یہ ختم ہو کر رہ گئے تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا جب کہ مر چکے کہ کیا میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا اور میں نے تمہیں نصیحت نہیں کی اور تم ہو کہ نصیحت کو مانتے ہی نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا حضرت صالح علیہ السلام ان کے مرنے کے بعد ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ایک اور روایت کو ساتھ ملا لیا جائے، غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خطاب کیا کہ تمہارا کیا انجام ہوا، کیا تمہیں میں خبردار نہیں کرتا تھا؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں یہ سنتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور ایک عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو اس بارے میں ایک خواص کا معاملہ ہے، یعنی کہ انبیاء کا، ایک عوام کا معاملہ ہے، یعنی کہ عام لوگوں کا، عوام کا۔ تو خواص کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، جتنے بھی حضرات انبیاء ہیں ان کے بارے میں تمام مکاتب فکر کا فیصلہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، دنیاوی جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے دائمی زندگی انہیں عطا فرمائی ہے۔ بس موت کا وعدہ ایک دفعہ پورا ضرور ہوا کہ ان کو موت آئی، لیکن اللہ پاک نے ان کی ارواح انہی کے اجسام میں واپس لوٹا دیں، اور اب ان کے جسموں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جہاں تک عوام کا معاملہ ہے تو اس میں اختلاف شروع سے چلا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جو عام لوگ مر جاتے ہیں یہ سنتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے یہ نہیں سنتے، لیکن بہرحال دیکھا جائے تو زیادہ بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی سنتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلام ہو اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور تمہاری بھی کرے، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، ونحن بالعصر، اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم خطاب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب میت کو دفنا دیا جائے تو اس وقت جو ہے تم شہادتین اور اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ اس کو فرشتوں کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی سنتے ہیں۔ بہرحال اس میں بحث و مباحثے کی بات نہیں، لیکن کم از کم حضرات انبیاء کے بارے میں تو یہ ضرور عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے، اور لازم اور ضروری ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان آیات سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، اور جو نبی جس زمانے میں آیا اسی کے نظریات، ایمان اور عقائد اور معاملات پر عمل کرنا لازم، اور اسی کے اندر کامیابی۔ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت ہے۔ یہ قومیں طاقت کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بڑی مضبوط تھیں، لیکن ہمیشہ وہی بچا جس کی زندگی میں ایمان، اعمال صالحہ، ورنہ چاہے طاقت ہے، قدرت ہے، بادشاہت ہے، وزارت ہے، اگر ایمان نہیں، اعمال صالحہ نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے کہ 6 باتوں پر ایمان ہو، اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے کہ ارکان اسلام اچھے طریقے سے ہم ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔